اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تصدیق اور تصور کی تعریف پڑھنے کے بعد ان کے درمیان جو تقسیم ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری۔ ضروری کا دوسرا نام بدیہی ہے اور نظری کا دوسرا نام کسبی ہے۔ ہم نے پھر تصور نظری کی تصور ضروری یعنی بدیہی کی تعریف بھی پڑھی تھی، اور تصدیق نظری تصدیق ضروری یعنی بدیہی کی بھی ہم نے تعریف پڑھ دی تھی۔ اس طریقے سے ہم نے تصور نظری کی بھی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو آگے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ بھئی کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے تصدیق نظری، تصدیق بدیہی، تصور ضروری اور تصور نظری کی تعریف کرتے ہوئے ان کے درمیان میں ایک فکر کا لفظ آیا تھا، تو اب وہ فکر کی تعریف مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ اس کی مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ فکر کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی اس فکر کی کیا تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ فکر کی تعریف کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے۔ اب فکر کی مصنف علیہ رحمہ نے تعریف کی کہ وہ فکر آست کے در معلومات تصرف کند، در معلومات تصور کند، بترتیب بعض با بعض، بر وجہ کے ادا کند بدانستن مجہول، و ہرچے در و فکر کنند و تصور دیگر ادا کنند، آرا معرف و قول شارع خوانند۔ یہاں پر یہ فکر کی تعریف ہو گئی اور ساتھ میں معرف اور قول شارع کی بھی تعریف ہو گئی۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھئی منطق کا جو موضوع ہے قول شارع ہے، اس کا دوسرا نام معرف ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا جو منطق کا موضوع ہے وہ حجت ہے، اس کو دلیل بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ فکر کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی فکر اصل کہتے کس کو ہیں؟ فکر کہتے ہیں معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دینا، معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں مجہول چیز تک پہنچا دے۔ بالفرض ہمارے پاس معلوم چیزیں ہیں، ہم ان معلوم چیزوں کو جب ترتیب دیں گے نا، اور وہ بشرطے کہ وہ ترتیب صحیح ہو، تو ہم مجہول چیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فکر۔ اس کی فکر کی یہ لغوی تعریف ہے، یہ اصطلاحی تعریف نہیں ہے، یہ فکر کی لغوی تعریف ہے۔ لغوی تعریف کیا ہے کہ بھئی معلومات چیزوں میں تصرف کرنا یا معلومات چیزوں میں اس طرح ترتیب دینا کہ بشرطے کہ وہ ترتیب صحیح ہو، تو وہ ترتیب ہمیں ایک مجہول چیز تک پہنچا دے، یعنی جو چیز ہمیں پہلے معلوم نہ ہو، اس ترتیب کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فکر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک یعنی یہ اس کی تعریف تھی۔ اب ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ترتیب اب ہم دیں گے کس میں؟ ترتیب کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی نا، کہ بھئی فکر کی تعریف ہم نے پڑھ لی۔ فکر کا معنی ہے معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں ایسی چیز تک پہنچا دے کہ جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی، ہم نے مان لیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ترتیب ہم دیں گے کس میں؟ تو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر اشارتاً، یہاں اس سے اشارتاً سمجھ میں آ رہا ہے، صراحتاً ذکر نہیں کیا، اشارتاً سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم ترتیب دیں گے نا، تو وہ ہم ترتیب دیں گے کہ تصورات، یعنی ایسے تصورات جو ہمیں معلوم ہوں، ان تصورات کو جب ہم ترتیب دیں گے وہ معلومات تصوریہ ہوں گے، وہ جو تصورات ہوں گے وہ ہمیں معلوم ہوں گے۔ جو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ بھئی جو ایسی معلوم چیزیں
کہ جن کو ترتیب دینے سے مطلب یہ کہ تصور معلومات میں سے جو معلوم تصور ہے نا، آپ ان کو جب ترتیب دیں گے تو وہ ترتیب دینا ہمیں ایسے تصور تک پہنچا دے جو تصور پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، پہلے ہمارے لیے مجہول تھا۔ اس کو کہتے ہیں معرف اور قول اشارے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قول اشارے کی تعریف یہ ہے کہ معلومات تصوریہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں مجہول تصوری تک پہنچا دے، اس کا معرف یا قول اشارے کہتے ہیں۔ اب آپ کو معرف اور قول اشارے کی تعریف کا بھی جو ہے وہ یہ پتہ چل گیا۔ دوبارہ سمجھے ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے۔ جی ذوالفقار صاحب۔ جی سر، جی سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ اس طرح سے ترتیب دینا کہ جو ہمیں مجہول تک پہنچا دے، یعنی نامعلوم تک پہنچا دے۔ ہاں جی حسن صاحب جو ہے نا وہ یا اسی طریقے سے جو ہیں کہ لطیف نواز صاحب، آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ہم سب صاف ہے، ایک دم کلیئر صاف ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب حضرت کہتے میرے یہاں ہیں جماعت والے آ گئے تھے اس لیے نہیں دے سکا جواب۔ ہیں جی جماعت والے آ گئے تھے حضرت اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ کوئی نہیں خیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا اب یہاں پر دیکھیں کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کہ باز بباس، اب یہاں سے باز بباس سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ باز بباس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسے تصورات ہوں گے کہ جو معلوم ہوں گے، اور کچھ ایسے تصورات ہوں گے جو مجہول ہوں گے۔ یعنی مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ بھئی ہمیں کچھ ایسے تصورات ہیں کہ کچھ معلوم ہیں کچھ مجہول ہیں، تو اس کے کل 9 احتمال بنتے ہیں۔ اس کے کتنے احتمال بنتے ہیں؟ 9 احتمال بنتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ ذرا دوبارہ سنیے گا۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمٰن نے جو نظر و فکر کی تعریف بیان کی نا، تو ساتھ میں مصنف علیہ رحمٰن نے یہ بیان فرمایا کہ بھئی تصدیقات اور تصورات سارے بدی ہوں گے یا سارے نظری ہوں گے؟ تو کہنے کہ نہیں، بعض نظری ہوں گے اور بعض کیا ہیں بدی ہی ہوں گے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اس میں 3 احتمال ہیں۔ تصورات میں کتنے احتمال ہیں؟ 3، اور 3 احتمال ہیں تصدیقات میں۔ تصورات میں کتنے احتمال ہیں؟ 3۔ کون سے؟ نمبر 1 کہ سارے تصورات بدی ہی ہوں، نمبر 2 یا سارے تصورات نظری ہوں، یا پھر بعض بدی ہی ہوں اور بعض نظری ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے تصدیقات میں بھی کتنے احتمال بن گئے؟ 3۔ نمبر 1 کہ ساری تصدیقات بدی ہی ہوں، نمبر 2 ساری تصدیقات نظری ہوں، نمبر 3 ساری تصدیقات ان میں سے بعض بدی ہی ہوں اور بعض نظری ہوں۔ تو جب ہم جو ہے نا ان کو 3 میں ضرب دیں گے تو کل 9 احتمال بن جائیں گے۔ 9 احتمالات میں سے 8 احتمالات غلط ہیں اور 1 احتمال صحیح ہے۔ مزید یہ پی ڈی ایف میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، یہاں پر آپ کو یہ جو تھوڑی باریک ہے، یہ تھوڑی باریکی ہے، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر آ بھی جائے تو انشاءاللہ، نہیں بھی آئے تو یہاں پر آپ پی ڈی ایف میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو تصورات میں کتنے احتمال ہیں؟ 3 کہ سارے تصورات نظری ہوں، نمبر 1 سارے تصورات بدی ہوں، نمبر 2 سارے تصورات میں سے بعض بدی اور بعض نظری ہوں۔ 3 احتمال یہ ہو گئے، اور پھر 3 احتمال کیسے ہو گئے کہ بھئی تصدیقات میں ساری تصدیقات بدی ہوں، نمبر 1، نمبر 2 ساری تصدیقات نظری ہوں، اور نمبر 3 بعض تصدیقات بدی بعض تصدیقات نظری ہوں۔ تو یاد رکھو جو ترتیب ہوگی نا، یعنی کچھ تصدیقات اگر ہمارے لیے معلومات ہوں، کچھ ہمارے لیے مجہول ہوں، تو پھر تو بات صحیح ہے۔ اگر ہمارے لیے ساری تصدیقات بدی ہی ہوں، ساری تصدیقات ہمیں پتہ ہوں، تو پھر نظر و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی حضرت آ رہی ہے حضرت، الحمدللہ۔ جی لطیف نواز صاحب۔ جی الحمدللہ۔ ہاں، ساری تصدیقات نظری ہوں نا، ساری تصدیقات بدی ہی ہوں، مطلب یہ کہ جو ہمیں غور و فکر کے بغیر حاصل ہوں، تو پھر ہمیں نظر و فکر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے جو بدی ہی ہیں۔
اور اگر ساری نظری ہوں، جب ساری نظری ہوں گے یعنی جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوں، تو غور و فکر کے بعد جب حاصل ہوں گی تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے ساری نظری ہیں نا، تو ہم ہاں جی، کسی ایک تصدیق کو بھی ہم نہیں حاصل کر سکتے، کسی ایک تصدیق تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ سارے جو نظری ہیں، نظری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز بدی ہی تو موجود ہو نا، جب بدی ہی موجود نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح اس پر پہنچ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر بالفرد ہمیں ایک تصدیق ہمیں معلوم ہو گئی نظری، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ نظری جو تصدیق ہے نا وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ دوسری تصدیق سے؟ کہ جی ٹھیک، دوسری تصدیق سے۔ اگر ہمیں دوسری تصدیق سے حاصل ہوئی تو پھر ہم پوچھیں گے کہ وہ جو دوسری تصدیق ہے وہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ ہم کہیں گے جی تیسری سے۔ تیسری تصدیق نظری ہمیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ جی چوتھی تصدیق نظری سے۔ جی چوتھی نظری تصدیق کہاں سے حاصل ہوئی؟ پانچویں تصدیق سے۔ تو یہ تو سلسلہ الا نہایا چلا جائے گا، وہ کروڑوں تصدیق تک جو ہے، وہ لاکھوں تصدیقی تک، اربوں تصدیق تک جو ہے یہ سلسلہ چلا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تسلسل، یعنی پہلی دوسری سے، دوسری تیسری سے، تیسری چوتھی سے، چوتھی پانچویں سے، پانچویں چھٹی سے، چھٹی ساتویں سے، ساتویں آٹھویں سے، یوں اگر حاصل ہوتی جائے تو اس کو کہتے ہیں تسلسل۔ یعنی یہ تسلسل سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور منطق میں تسلسل باطل ہے۔ منطق میں تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ رکنے والا نہیں ہیں جی، رکنے والا نہیں ہے۔ باطل ہے۔ رکنے والا نہیں۔ ہاں، اور اگر کہیں آپ کہیں نہیں، پہلی جو تصدیق ہے نا، تصور کرو یا تصدیق، ہمیں وہ حاصل ہوئی دوسری سے، دوسری حاصل ہوئی تیسری سے، تیسری جو تصدیق ہے نظری جو ہے جی، اگر پہلے اس کو بدی ہوگی تب نظری کی طرف آئے گا نا، ہاں ڈائریکٹ نظری پر آ جائے گا۔ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ سے یہ پتا چلا کہ سارے تصورات یا ساری تصدیقات نظری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو باطل کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ساری تصدیقات ہیں باطل یہ کرنا نظری، چاہ رہے ہیں۔ ہاں نظری نہیں ہے، ساری تصدیقات نظری نہیں ہے، سارے تصورات نظری نہیں ہے۔ نہیں، اسی طریقے سے پھر سارے تصورات بدیہی بھی نہیں ہیں، ساری تصدیقات بدیہی بھی نہیں ہیں۔ کیوں کہ اگر ساری تصورات یا تصدیقات بدیہی ہوں تو نظر و فکر کی تو ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی ایک چیز جو ہمیں معلوم ہے تو ہم اس میں نظر و فکر کس طرح کریں گے؟ بالکل حضرت۔ تو پھر ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بھائی یہ نظر و فکر جو چلے گی، یہ نظر و فکر چلے گی معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ میں، اور اگر معلومات تصوریہ میں یہ ترتیب چلے تو اس کو معرف اور قول اشارے کہتے ہیں، اور وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دے گا؟ وہ ہمیں پہنچا دے گا کہاں تک؟ مجہول تصوری تک۔ تو جو معلومات تصوریہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ مجہول تصوری تک پہنچا دے، اس کو قول اشارے کہتے ہیں، اس کو قول اشارے کہتے ہیں، اور اس کو معرف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح انسان، آپ انسان کو لے لیں، انسان جو ہے یہ ہمارے لیے مجہول تصوری ہے کہ بھئی انسان کیا چیز ہے۔ جو ہم نے دیکھا نا، انسان یہ ہے کہ دیکھا ہم نے کہ انسان میں جان ہے، تو ہم نے کہا یہ حیوان ہے، ہم نے کیا کہہ دیا؟ یہ حیوان ہے، اور حیوان ہمارے لیے معلوم تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جب ہم نے دیکھا نا کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ دریا بندے معقولات ہے، دریا بندے معقولات ہے۔ دریا بندے معقولات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ بھئی یہ معقولات کو سمجھنے والا ہے، معقولات کو سمجھنے والا ہے، تو ہم نے کہا ناطق۔ یعنی انسان کی تعریف کیا بن گئی؟ انسان کی تعریف بن گئی حیوان ناطق۔ حیوان بھی تصور ہمیں معلوم تھا، ناطق بھی تصور ہمیں معلوم تھا، تو ہم نے حیوان میں اور ناطق میں جب ہم نے ترتیب دی تو یہ بن گیا حیوان ناطق۔ جب حیوان ناطق بن گیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو انسان ہمارے لیے مجہول تھا وہ معلوم ہو گیا۔ جی سمجھ میں آئی کچھ؟ ہاں، تو ابھی حیوان ہمارے لیے مجہول تھا، اور انسان ہمارے لیے مجہول تھا، تو ہمارے پاس جو تصورات تھے، ایک بالفرد حیوان تھا، دوسرا ناطق تھا۔ تو حیوان کے ہم نے انسان کو دیکھا
کہ انسان میں ایک حیوانیت پائی جا رہی ہے. مطلب حیوانیت مطلب یہ کہ جاندار. حیوانیت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو حیوانیت ہوتی ہے، ویسے انسان حیوان تو ہے نا. ہاں. اور ناطق کا مطلب کیا ہے؟ بھائی معلومات کو سمجھنے والا ہے. تو پھر ہم نے حیوان کی تعریف کی کہ حیوان کس کو کہتے ہیں. یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حیوان کا معنی ہے جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ. جوہر حیوان کس کا نام ہے؟ جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ. اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں. جوہر ہوتا ہے، جسم نامی ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اور یعنی کیا ہے کہ متحرک بالارادہ، یعنی 4 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. 4 جی حضرت. اب ہر ایک کی تعریف، یہ ہر ایک کی تعریف آپ سمجھیں گے تب آپ چلیں گے. جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جوہر کہتے ہیں، یہ نیچے آپ نے اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ نیچے لکھا ہوا ہے در اصطلاح قابل ابعاد ثلاثہ راگوجند. جوہر جو ہے نا، جوہر اس کو کہتے ہیں کہ جو 3 طرح کی تقسیمات کو قبول کرے. جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جو 3 طرح کی تقسیمات کو قبول کرے. اب 3 طرح کی 3 طرح کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی امک مانا موٹا ہونا. جسم جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے موٹا تو ہوتا ہے نا، چاہے جو ہے نا وہ 2 سوت موٹا ہو، 3 سوت موٹا ہو، یا 1 انچ موٹا ہو، موٹا تو ہوتا ہے نا. ہوتا ہے حضرت. جی. اچھا، یہ جو ورق ہے، ورق آپ نے دیکھا ہے نا، ورق تو کاغذ تو اپنی اس کی موٹائی تو ہے نا. ہے حضرت. بالکل. ہے جی، موٹائی کا سائز تو ہے نا اس کی. ہاں موٹائی تو ہے جی. تو اب جوہر کا معنی کیا بنا؟ جوہر کہتے ہیں کہ جو 3 طرح کی تقسیمات کو قبول کرے. کہتے ہیں قابل ابعاد ثلاثہ. قابل ابعاد ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قابل ابعاد ثلاثہ کا معنی ہوتا ہے 3 دوریوں کو قبول کرے. 3 دوریوں کو. پہلی دوری کون سی ہے؟ موٹا ہونا، امک. جیسے دیکھو، اگر کوئی 1 انچ موٹا ہے تو مطلب یہ کہ پہلی سطح اور دوسری سطح میں 1 انچ کی دوری پائی گئی کہ نہیں؟ ہلو جی، بولتے جائیے. ہاں، ایک دوری ہے آئی نا بھائی، دوری تو ہے نا. اچھا، بالفرض آپ شیٹ لے لیں. یہ شیٹ جو ہم آج کل جو ہوتی ہے نا، یہ جس پر ٹیبل بناتے ہیں، اس کی آپ لے لیں 1 فٹ بائی 1 فٹ آپ اس کی شیٹ لے لیں. اس کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ 1 انچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. موٹائی 1 انچ ہو گئی. 1 فٹ لمبا، 1 فٹ چوڑا. تو اب دیکھو اس میں 3 دوریاں پائی گئیں کہ نہیں پائی گئیں؟ 3 دوریاں پائی گئی نا. یہ جسم ہے، یہ جوہر ہے. اس میں 3 کیسے پائی گئی؟ ایک لمبائی، ایک چوڑائی اور ایک موٹاپن. یہ بولنا چاہ رہے ہیں حضرت. ہاں. تو دیکھو نا، ہمارا جو بھی آپ جسم لے لیں، جو بھی جسم لے لیں گے، اس میں 3 طرح کی تقسیم ہوگی، یعنی 3 طرح کی دوریاں ہوں گی. موٹا ہونا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. اب ذرا اب آئیے، اب ہم ذرا اس پر ابھی جو آپ کہتے ہیں نا کہ کھال اتارنا، اب ہم کھال اتار رہے ہیں. کس طرح؟ بالفرض ہے نا، ایک چیز ہے 1 انچ موٹی. ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے آدھا انچ کر دیا. ٹھیک ہے جی. پھر آدھے انچ کو ہم نے آدھا کر دیا. پھر آدھے انچ کو جو آدھا تھا، آدھے انچ کا جو آدھا تھا، ہم نے اس کو مشین کے ذریعے پھر آدھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ موٹائی ختم ہو گئی. ہاں، یہاں تک کہ کیا ہو گیا؟ موٹائی ختم ہو گئی. موٹائی جب ختم ہو جائے تو اب ہماری 2 تقسیمات تو رہ گئی نا ابھی، چوڑائی اور لمبائی. تو موٹائی جب ختم ہو جائے تو اب جو تقسیم ہے یہ وہمی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، حصی تقسیم نہیں رہتی. اب یہ وہمی اب ذہن میں تقسیم چلی گئی ہے. یہ اب جسم میں اب ہمیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جسم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہوں. جب اس کی ہم نے 1 چیز ختم کر دی، موٹائی ہم نے ختم کر دی، اب اس میں رہی 2 چیزیں، ایک لمبا ہونا، دوسرا چوڑا ہونا. تو اس کو سطح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سطح کہتے ہیں.
اس کو سطح کہتے ہیں. حضرت لطیف نواز صاحب آپ ذرا توجہ کر رہے جی ہیں, آپ کو سمجھ جی آ رہی ہاں ہے؟ تو سب سطح تک ہو. ہاں سطح تک, ٹھیک ہے نہیں, اس کو سطح کہتے ہیں. اب عام طور پر ہم سطح کا معنی کیا مراد لیتے ہیں؟ سطح کا معنی ہم مراد لیتے ہیں اوپر والا حصہ. بھائی سطح سمندر, سطح سمندر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سطح سمندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی موٹائی نہیں, صرف اس کی اوپر لمبائی اور چوڑائی, جی 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 یعنی لمبائی اور چوڑائی مراد لیتے ہیں. مطلب یہ کہ جہاں سے سمندر کا پانی جو ہوا سے جو خلا ہے نا, خلا سے جو نیچے ہے نا تھوڑا سا, جو خلا سے جو پانی نیچے ہے, خلا اس کے اوپر ہے, تو ان کے درمیان میں جو تھوڑی سی جو تھوڑا جو فاصلہ ہے نا, اس کو سطح کہتے ہیں. ماشاء اللہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ اب جی یہ حضرت. سطح بن گئی, یعنی جو خلا کو جو پانی ٹچ ہو رہا ہے تو پانی سے اوپر کا حصہ. اور آپ کو پتا ہے کہ پانی بعد اوقات جو ہے نا اس کا تھوڑا اوپر نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری ایک پانی کلیئر سیدھا نظر نہیں آئے گا. کیا ہوگا کہ پانی کے اس میں بلبلے تھوڑے ہوں گے, یا اس طریقے سے تھوڑا آپ کو محسوس ہوگا کہ جس طرح پانی خشک ہو جاتا ہے زمین کا تو اس کے تھوڑے جمپ وغیرہ بن جاتے ہیں, تو پانی آپ کو یوں نظر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سطح بھی اس طرح ہے. اچھا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جی جی حضرت. پانی سے ذرا سا اوپر, ذرا سا یعنی پانی کو بھی ٹچ نہ ہو اور یوں خلا کو بھی ٹچ نہ ہو, یعنی یہ سطح ہے. اس کو سطح کہتے ہیں. سوئی کی موٹائی کے برابر ہو جائے گا. بھائی مطلب موٹائی تو اس میں ہے ہی نہیں نا, اگر اس میں موٹائی مانیں گے تو جسم بن جائے گا. حضرت ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں, اگر فل پانی ہے اس میں تیل ڈال دے تو تیل کے جیسے اشیاء دکھتے. بہرحال کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بھئی جہاں پر 3 تقسیمات نہ ہوں, یعنی موٹائی ختم ہو جائے, تو اس کو سطح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سطح کہتے ہیں. اچھا پھر اب آ جاؤ, اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چوڑائی کو ختم کرنا شروع کیا. اب بالفعل چوڑائی. چوڑائی کو آپ نے ختم کرنا کس طرح شروع کیا کہ 1 فٹ تھا, آپ نے اس کو اس کا پہلے 1 انچ کاٹا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, یہاں تک کہ 12 انچ تک جب آئے تو پھر آپ نے اس کو آدھا کیا, پھر اس کو مشین کے ذریعے آدھا کیا, پھر مشین کے ذریعے آدھا کیا, یہاں تک کہ چوڑائی ختم ہو گئی. اس کو خط کہتے ہیں. پھر سے وہی حضرت کیا کہتے؟ خط کہتے ہیں, خط. خط. اچھا خط. ہم خط کو خط کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو خط ہم کھینچتے ہیں نا, یہ خط, اس کو ہم خط کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے خط کہتے ہیں کیونکہ اس میں چوڑائی نہیں ہوتی. بظاہر ہوتی ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں بظاہر ہوتی ہے, لیکن یہ خط اصطلاحی ہے, خط لمبی نہیں ہے. خط ہوتی مگر حضرت وہ نہیں کے معنی نہیں رہتی, اس کی ہاں خالی لمبائی رہتی. ہاں دیکھو, اب جو خط کھینچتے ہیں ہم جو خط کھینچتے ہیں اس کی بظاہر چوڑائی اگرچہ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ کیوں یہ خط اس کو کہتے ہیں کہ جس کی چوڑائی نہ ہو. ہاں صحیح حضرت. جس کی کیا ہو؟ چوڑائی نہ ہو. اب دیکھو آپ نے 2 تقسیم کی. ایک تقسیم آپ نے موٹائی کو ختم کیا تو سطح رہ گئی. جب آپ نے چوڑائی کو ختم کیا تو خط رہ گئی. ٹھیک ہے جی, جی ایسا ہی ہے. اب جی جی آپ کا جو خط تھا وہ 1 فٹ تھا, ایسا ہی ہے. جی خط 1 فٹ تھا نا, کیونکہ چوڑائی بھی 1 فٹ تھا اور لمبائی بھی 1 فٹ تھی. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پھر اس خط کو 1 انچ کم کیا, 2, 3, 4, 5, 6, 7 انچ, 8 انچ, 9 انچ, 10 انچ, یہاں تک کہ ہم نے جو ہے نا کہ وہ اس کی آخری حد تک جب پہنچ گئے. جب ہم آخری حد تک پہنچ گئے نا, یعنی اب ہم نے 3 تقسیمیں ختم کر دی. عمق بھی ختم کر دیا, عرض بھی ختم کر دیا یعنی چوڑا ہونا, اور جو طول بھی ہم نے ختم کر دیا یعنی لمبا ہونا. تو اب یہ بن گیا نقطہ. بالکل. ارے نقطہ بن گیا جی, نقطہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. ماشاء. جی اب حضرت. یہ جو نقطہ ہے نا, یہ جی نقطہ ایسا ہے کہ یہ تقسیم کو بالکل قبول کرتا ہی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اس میں ہم نے اس کی موٹائی ختم کر دی, ہم نے اس جی کی لمبائی ختم کر دی, ہم نے اس کی چوڑائی ختم کر دی. جب ہم نے اس کی چوڑائی ختم کر دی تو اب کیا بنا,
اب یعنی یہ جو نقطہ ہے نا، یہ نقطہ تقسیم کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے جز لا یتجزا، ایسی جز کہ جس کے جزے نہ ہو، مزید جز نہ ہو، بالکل اس کو نقطہ بھی حضرت کہتے ہیں۔ جی حضرت آپ 4 بولے تھے، جوہر میں 4 چیزیں آ رہے تھے، حساس ایک، نہیں متحرک، جوہر میں 3 چیزیں آ رہی ہیں، حیوان میں 4 چیزیں آ رہی ہیں، جوہر جس میں ہاں ابھی چلنا ہے ہم نے آگے، اب جی ہم جی جی ذرا میں آپ کو جوہر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جوہر کیا چیز ہے۔ پہلے جی نقطہ لگتا ہے، پھر خط کھینچا جاتا ہے، ہاں اب دیکھو پھر نا، مثلث بنتی ہے۔ اب دیکھو ذرا، اب ہم واپس چلتے ہیں، کیسے کہ بھائی کئی نقطے ہوں تو یہ نقطے مل کر خط بنتا ہے، کئی نقطے ملے تو خط بنتے ہیں۔ اچھا پھر بالکل کئی جو ہے نا وہ سطح ہیں کہ کئی خط مل کے سطح بنتی ہے، بنتی ہے، پھر جی کئی سطوحات مل کر عمق بنتا ہے۔ موٹائی بنتی ہے جی۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ وجود۔ نقطے، کئی نقطے بن کر خط بنتا ہے، کئی خط مل کر سطح بنتی ہے، اور کئی سطوحات مل کر عمق بنتا ہے۔ عمق بنتا ہے، عمق مانے جی موٹا۔ ہاں جی، لطیف نواز صاحب موٹا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مجھے اب ریورس جا رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں ہم اصل کی طرف۔ اچھی طرح سمجھ گئے، اچھی طرح سمجھ گئے۔ ماشاء اللہ۔ اب جہاں پر اچھا ٹھیک ہے، یہ تو تھا جی، چلو تھوڑی بہت بال کی کھال ہم نے اتاری، ابھی ہم نے نہیں اتاری ہے، ابھی یہ یوں سمجھو کہ بہت موٹا ہے، ابھی میں اس کی طرف نہیں گیا کیونکہ ہمارے ذہن ابھی نہیں ہے، اب ہم آگے چلیں گے کیونکہ جوہر کا مفہوم سمجھانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نہیں جوہر دیکھیں، کا ویڈیو مفہوم میں اگر ہوگا، آپ نہیں جب روٹی ایک ہو تو اس کو سمجھ، کاٹ کر بریک لے آئے تو آخر میں ایک کیا سا ذرہ رہ جائے گا، وہی مثال بن جائے گی۔ ہاں جی ہاں ہاں ٹھیک ہے جی، اب آگے چلے ذرا۔ اب ایک ہوتا ہے جوہر جوہر، اور ایک ہوتا ہے عرض، عرض، جی ٹھیک ہے جی۔ اب جی جوہر کی تعریف کیا بنی؟ جوہر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے قیام میں غیر کا محتاج نہ ہو، یعنی جو خود بخود قائم ہو۔ ماشاء اللہ، جو ہو۔ ماشاء اب اللہ، یہ جتنی بھی، اب دیکھو آپ، میں، کمپیوٹر، کتاب، پینسل وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ خود اپنے قائم ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کسی کے بات سمجھ میں محتاج آتی ہے بولنا چاہ رہے، نہیں ہے بولنا چاہ رہے حضرت آپ؟ ہیں؟ نہیں محتاج ہے بولنا چاہ رہے یا نہیں ہے بولنا چاہ رہے؟ نہیں محتاج نہیں ہے نا، اپنے قیام میں پین کسی کا محتاج ہے؟ بھائی وہ پین موجود ہے، خود بخود موجود ہے، محتاج تو نہیں ہے کسی کا، کسی کے ساتھ مل کر تو نہیں موجود نا، وہ خود بخود موجود ہے۔ ہم جو موجود ہیں تو کسی کے ساتھ مل کر تو نہیں موجود ہے، خود بخود موجود ہیں، ہم موجود تو ہیں نا، یعنی جی ہمارے جی جی وجود میں ہم وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ بھئی فلاں چیز ہو تو ہم ہوں گے، فلاں چیز نہیں ہو تو ہم نہیں ہوں گے۔ اب اس اچھا، کو ارض کی مثال سنیے، ارض کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے قیام میں غیر کا محتاج ہو، جس طرح دیکھ روشنی، بلب ہوگا تو روشنی ہوگی، بلب ہوگا تو روشنی ہوگی، اب روشنی بلب کی محتاج بنی کہ نہیں؟ ہاں بلکہ بن گئی، محتاج ہے حضرت۔ تو اب بلب اگر توڑ دیں آپ، جب آپ بلب توڑ روشنی دیں گے ختم ہو جائے، اندھیرا ہو روشنی جائے۔ ختم ہو جائے گی نا، تو وہ محتاج جی، بنی نا، کس کی محتاج بنی؟ بلب کی محتاج بنی۔ روشنی بلب کی محتاج بنی، تو یہ جوہر میں نہیں آتی ہے۔ ہاں لیکن بلب جوہر ہے، کیونکہ جوہر وہ اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہیں ہے، آنکھیں جو ہے نا، نظر آنکھوں کی محتاج ہے، آنکھیں ہوں گی تو نظر ہوگی، بالکل، روشنی ہماری جو آنکھیں، جو ہمیں نظر جو آتا ہے، یہ آنکھیں ہوں گی تو نظر ہوگی نا، اگر خدا نہ یہ خواستہ جو کسی کی آنکھیں بھی نہ ہو تو نظر ہوگی۔ نہیں رہتی ہے حضرت۔ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اب ساری باتیں آگے آسان ہیں۔ تو اب حیوان کس کا نام ہے؟ جوہر کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب بنا کہ بھائی حیوان جوہر ہے، مطلب یہ کہ 3 طرح کی دوریوں کو قبول کرتا ہے، اس میں موٹائی بھی ہے، اس میں لمبائی بھی ہے، اس میں چوڑائی بھی ہے، اور جوہر ہے مطلب یہ کہ اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی حضرت، جسم نامی ہے، جسم نامی کا مطلب کیا ہے کہ بڑھنے والا جسم ہے، پہلے چھوٹا تھا اب بڑھ گیا۔ ہاں بچے سے بڑا ہو گیا۔ ہاں حساس ہے، حساس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی سردی گرمی کو محسوس کرنے والا ہے،
इमोशंस है उसमें। हाँ, मुतहरिक बिल इरादा है, अपने इरादे से हाँ हरकत करता है। हरकत करता बिल्कुल। है। अब जरा देखिए कि जितने भी हैवानात हैं, जितने भी हैवानात हैं, जौहर हैं कि नहीं है, है हजरत, जिसमें नामी हैं, है हजरत, हैं, बिल्कुल असास हैं, है हजरत, बिल्कुल है, मुतारिक बिलारादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। है हजरत। तो हमने जब देखा इंसान को, हमने जब देखा ना कि भाई वो जौहर भी है, जिसमें नामी भी है, हसास भी है, मुतहरिक बिल इरादा भी है, तो हमने कहा ये हैवान है, ये माशाल्लाह, हैवान है। ठीक है जी। माशाल्लाह। जी अब हजरत। यहाँ बात समझ में आ गई। उसके बाद जी अब आगे माना है कि जैसे नाते का माना क्या है, दरिया बिंदा माकूलात, के जो माकूलात को समझने वाला हो। समझ में आई बात? माकूलात को यानी जी माकूलात को समझने वाला हो। यहाँ माकूल। पर काफी लोगों से गलती ये वाक़ होती है कि वो नातिक का माना करते हैं बोलने वाला। नातिक का माना क्या करते हैं? अभी तक मैंने यही सुना पड़ा है, बोलने वाला नातिक। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। नातिक का माना क्या है? जो माकूलात को समझने वाला हो। माकूलात को समझे। ठीक है जी। तो माकूलात को जी जो समझने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको जो हैवान, है ना नातिक कहते हैं। नातिक, नातिक कहते, सॉरी। माकूलात मतलब जो अकल में आने वाली चीजें हैं उनको। हाँ, उनको समझने वाला है। अब देखो ना, ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये भी तो अकल में आने वाली चीजें हैं ना। ये तो जो है ना क्या है कि हम ही समझ सकते हैं ना, हैवान तो नहीं समझेंगे, दूसरे जो हैवान आते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर कहते हैं यहाँ पर हुज्जत और दलील की तारीफ कर रहे हैं। हुज्जत और दलील की तारीफ ये है कि भाई मजहूर मालूमात तस्दीकिया को इस तरह तरतीब देना कि वो तरतीब हमें मजहूल तस्दीकी तक पहुंचा दे। उसकी मिसाल लेते हैं, जैसे देखो आलम हादिस है की तस्दीक, आलम हादिस है की तस्दीक। तो अब हमें आलम हादिस है कि ये जो तस्दीक है ना ये हमारे लिए मजहूल थी। तो हमने जब देखा आलम, आलम जो है ना क्या है कि जहान, हमने जब देखा कि कभी रात है, कभी दिन है, कभी जो है ना वो सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी जो है ना उसमें बरसात हो रही है, कभी उसमें धूप आ रही है, कभी उसमें छाव आ रही है। तो हमने देखा जो आलम जो है ना ये मुतगय्यर है, तब्दील होने वाला है, तब्दील मुतगय्यर। तब्दील होने वाला है। तो हमने कहा आलम मुतगय्यर है, आलम क्या है? मुतगय्यर है। और हमें ये भी पता था कि जो चीज़ मुतगय्यर हो ना, जो चीज़ मुतगय्यर हो वो जी। हादिस होती है। जो चीज़ मुतगय्यर अच्छा। हो वो क्या होती है? वो हादिस होती है। तो हमने जी जी मुतगय्यर मुतगय्यर निकाल दिया, तो नतीजा क्या निकला? आलम हादिस है, कि जहान हादिस है। जी 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 जी। अब हमने क्या किया कि हमने जन आलम मुतगय्यर है एक तस्दीक, और जो चीज़ मुतगय्यर है ये दूसरी तस्दीक। जब हमने इसमें गौर व फिक्र किया ना, तो हमने इनको तरतीब दी, और जैसे हमने इनको तरतीब दी तो हमें पता चला कि आलम जो है वो हादिस है, कदीम नहीं है। कदीम वो होता है कि जो तगय्युरात को पसंद ना करे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कदीम है, वो तगय्युरात को पसंद नहीं करता। बिल्कुल हजरत, मैं भी वही बोलना था, अल्लाह सुब्हान तआला की जात खदीम है। जी हजरत जी सुफियान जी साहब, मुर्जा, गुलफ्तार साहब। मैं भी पहले वही हमने जहन आया मेरा। आलिम को हमने इस तरीके से जांचा परखा, और हाँ उसके बाद मुतगय्यर को पता देखा, फिर हमने हाँ दोनों को मिलाया, यानी कि हाँ। मालूम कि हम उसको मजहूल तक पहुंच गए। जी जी जी। बस ये है कि आपको बारीकियों का मेरे ख्याल में अभी पता चल गया होगा, और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे तो उम्मीद है। इंशाल्लाह समझ गए। जी, मज़ीद मैं आपकी तरफ PDF सेंड कर दूंगा, और इंशाल्लाह आप उसमें देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए और ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी जी हजरत। जी, लतीफ़ नवाज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही समझ में आ गया। जो